السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا بالآخر اعلان ہو گیا ہے۔ یہ سسپینس ختم ہو گیا ہے میرے اور عامر احمد خان صاحب کے درمیان کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ بہرحال 21 اکتوبر کی تاریخ سامنے آ گئی ہے اور پہلے سعودی عرب جائیں گے لندن سے اور سعودی عرب سے پاکستان آئیں گے، شاید عمرے کی ادائیگی کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ بہرحال وہ سعودی عرب سے پاکستان آئیں گے، لندن سے سعودی عرب جائیں گے، لاہور لینڈ کریں گے۔ شاندار استقبال کا پروگرام ہے، پارٹی نے آج اس کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کی سیاست پر نواز شریف کے واپسی کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ان کی واپسی تو شاید اتنا بڑا سوال نہیں ہے، واپسی سے کیا حاصل ہوگا مسلم لیگ نون کو، اگلے الیکشن پر کیا اثر ہوگا۔ 3 سال اور کو 337-38 دن بعد وہ آ رہے ہیں۔ وہ گئے تھے 19 نومبر 2019 کو اور آ رہے ہیں 21 اکتوبر 2023 کو، تو کچھ چوتھا سال تو پورا نہیں ہوا، کو 28 دن کم رہ گئے چوتھے سال میں، لیکن ان 3 سالوں میں انہوں نے باہر بیٹھ کر کافی سیاسی بساط پر اپنی چالیں چلی ہیں۔ عمران خان کو آؤٹ کیا ہے، باجوے کو ان بھی کیا ہے، آؤٹ بھی کیا ہے، ایک دفعہ ایکسٹینشن دی بھی ہے، دوسری دفعہ گھر بھیجا بھی ہے۔ بہرحال یہ دونوں فیصلے بھی ان کے سمجھے جاتے ہیں کہ ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ بھی ایک دفعہ کیا اور دوسری دفعہ پھر نہ دے کر گھر بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے کہ وہ ان کے مد مقابل اٹک جیل میں ہیں، وہ آئیں گے اور الیکشن مہم چلائیں گے۔ کیا 21 اکتوبر تک الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی، کیونکہ وہ الیکشن کی ڈیٹ کا انتظار کر رہے تھے آنے کے لیے۔ کیا اشارے ہیں نواز شریف کو واپسی کے لیے کہ وہ آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیوں آئیں گے، کیا کلین چٹ مل جائے گی، کیا دوبارہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ بن جائیں گے، اور کیا دوبارہ وہ پاکستان میں اقتدار میں آ جائیں گے یا آ کر انہیں اقتدار کسی اور کو ہی دینا ہوگا۔ اتنے زیادہ سوالات ہیں ان کے آنے کے حوالے سے، میں ان سب کا جواب دے نہیں سکتا۔ کچھ کا جواب عنبر کا طوطا دے گا، کچھ کا جواب عامر صاحب دیں گے، میرا کام ہے صرف سوالات کو رکھ دینا۔ عامر صاحب آپ اپنی مرضی کے سوالات سن لیں، اس میں سے چن لیں، باقی ہم عنبر کے طوطے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ میں مزمل یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے سوال آپ نے کیے ہیں، کیونکہ واقعی آپ کا کہنا درست ہے، بڑی لمبی فہرست ہے ان سوالوں کی جو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت جلدی آ جانا چاہیے تھا، بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، انہوں نے دیر کر دی۔ میری رائے میں ان کو پی ڈی ایم کی حکومت میں یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جس طرح سے مسلم لیگ نواز کے بارے میں رائے پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت تبدیل ہوئی ہے، جو شاید پارٹی کی مس کیلکولیشن تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جتنی خراب صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے، خراب معاشی صورتحال کے اندر، اور اس کے بعد کی جو پی ٹی آئی کی سیاست تھی جس نے اور زیادہ عدم استحکام پیدا کیا ہے ملک کے، جس کے براہ راست معیشت کے اوپر اثرات ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نواز لیگ اس کی گہرائیاں، اس کی سنجیدگی کو سمجھ نہیں تھی جب انہوں نے حکومت سنبھالی، اور حکومت میں جا کے ان کو احساس ہوا کہ کس قدر خراب حالات تحریک انصاف اپنی 3.5 سالہ حکومت کے اندر چھوڑ کے گئی ہے۔ اور پھر جب اس سے نمٹنے کے اندر جو لوگوں کو مشکلات ہوئیں، جس میں دیکھیں اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کریں نا تو بہت زیادہ قصور پی ڈی ایم کی حکومت کا بھی نہیں آپ اس کو وہ کہہ سکتے۔ وہ اسٹرکچرلی اتنے سیریس ایشوز کریٹ کر کے ہوئی تھی پی ٹی آئی کی حکومت، اور کچھ تو بہت پرانے چل رہے تھے، کچھ پی ٹی آئی کی پالیسیز جو ہے انہوں نے اور زیادہ ان مشکلات کو ابھارا تھا، لیکن اس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی رائے جو ہے پی ایم ایل این کے بارے میں، اس میں پنجاب کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ سو میرا پرسنل انٹرسٹ اس چیز کے اندر ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں 4 سال، ٹھیک ہے، جتنے بھی کم دن ہیں اس کے اندر، تقریباً 4 سال کے بعد اگر وہ ملک میں واپس آتے ہیں تو کیا فضا پائیں گے وہ؟ 2018 میں تو ہم نے کہہ دیا کہ جی یہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت نواز لیگ سے چھنی ہے پنجاب کے اندر، لیکن کیا
وہ وہی حالات پائیں گے جو 2018 سے پہلے پنجاب میں تھے پی ایم ایل این کے لیے، جو پی ایم ایل این کی مقبولیت تھی پنجاب کے اندر؟ کیا ان کو وہی دوبارہ نظر آئے گی یا ان کو صورتحال بدلی ہوئی نظر آئے گی؟ اور اگر بدلی ہوئی نظر آئے گی تو الیکشن سے پہلے کا عرصہ اتنا ہے کہ وہ اس کو سنبھال پائیں گے؟ چیلنج ان کے سامنے بہت بڑا ہے۔ واپسی کا اعلان جو ہے وہ میری نظر میں بہت خوش آئند ہے۔ تمام پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو اس وقت پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔ جی امبر، کوئی تبدیلی، وہ کوئی ایک چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے؟ آپ کا طوطا بتاتا ہے ایسی کوئی بات؟ طوطے نے یہ تو بتایا کہ خواہش ضرور ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس میں طوطے کا کیا کمال ہوا پھر جب ہمیں پتا ہے تو؟ مطلب میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں، شاید پرانی خبر ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنے کی خواہش ہے اور کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن میں کہوں گی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کا تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، اور میں تھوڑا سا عامر صاحب سے اتفاق نہیں کرتی۔ میاں نواز شریف کا نہ ہونا جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے، یہ ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے، سیاسی ایڈوانٹیج ہے، ہوگا، اور ظاہر ہے وہ کس طرح سے اس کے ساتھ کھیلیں گے، یہ تو آئیں گے اور تقاریر کریں گے اور ملاقاتیں کریں گے اور جلسے کریں گے تو پتہ چلے گا، لیکن ان کو کچھ ڈگری آف سیپریشن حاصل ہوئی تھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کیونکہ اس کو پی ڈی ایم کی حکومت ہی تصور کیا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ ظاہر ہے جو لیڈ ہے وہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کے تھے، وزیر خزانہ پی ایم ایل این کے تھے، تو جو معاشی مشکلات ہیں ظاہر ہے لوگ انہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں ایک ڈگری آف سیپریشن مینٹین کر پا رہی ہیں، اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف یہاں نہیں تھے، اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اس دوران شروع میں جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تب تو کچھ بولتی تھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بھی اب خاموش ہو گئی تھی، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک ان کو ایڈوانٹیج ہے جو وہ ظاہر ہے دے ول پلے ود اٹ، کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کارکردگی کی بات ہوتی ہے تو جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ وزیر اعظم دوبارہ بن جائے، تو ملک کتنا خوشحال تھا، ڈالر کی قیمت کہاں تھی، مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، سو دیٹ از واٹ دے ول بی ایبل ٹو پلے ود۔ اس وقت جو چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے پی ایم ایل این کے دیگر رہنما ہیں، وہ بھی بار بار اپنی مجبوری کا بھی اظہار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحادی حکومت تھی، سب فیصلے ہماری مرضی کے نہیں ہوئے تھے، سو آئی تھنک کہ آپ مورلی یا آپٹکس کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ آ جاتے تو پھر یہی کہا جاتا نا کہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے تو وہ واپس آ گئے، جیسے مزمل صاحب بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن دوسری طرف آئی تھنک آگے بڑھتے ہوئے ان کو یہ سیاسی میرے خیال میں موقع ملے گا، اسپیس ملے گا یہ نیریٹو بنانے کا۔ دوسری طرف میاں نواز شریف کی واپسی میں بالکل اس سے تو اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ظاہر ہے 4 سال گزر چکے ہیں، جو ان کو رپورٹیں، جو ملاقاتیں، یہ جو ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں خواجہ آصف بھی شامل تھے، ملک احمد خان بھی شامل تھے، اور ان کو رپورٹیں تو ملتی رہتی تھیں، لیکن یہاں ہونا اور حالات کو دیکھنا اور پرکھنا وہ ظاہر ہے الگ بات ہے۔ تو انتخابات کی تاریخ جب بھی اس کا اعلان ہوتا ہے اس سے ہم اس کو ہم علیحدہ رکھتے ہیں، میاں نواز شریف کا واپس آنا اور پھر یہاں اس وقت جو ایک سیاسی جماعتوں کا میں کہوں گی کہ بیک فٹ پہ ہونا، میرے خیال میں کہ بلاول بھٹو، اور ہم سے ان پر بھی بات کریں گے، آج کا جو بیان ہے ان پہ، بلاول بھٹو فرنٹ فٹ پہ شروع ہو رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہیں۔ میاں نواز شریف جو ایک سیزن سیاستدان ہے، کئی دہائیوں سے مقابلہ بھی کیا ہے، ایگزائل میں گئے ہیں، واپس بھی آئے ہیں، کئی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے ظاہر ہے سیاست اور پھر پاکستان کی سیاست کی سمت کا ہمیں بہتر ایک تعین ملے گا یا ان کے واپسی کے آنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، میں ایک تو عامر صاحب نے کہا کہ انہیں اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ میں آ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ میں آ جاتے تو ایک ہاسٹائل عدلیہ ان کے سامنے تھی جو ان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھی، جس میں ہم خیال بینچز تھے، اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جوڈیشری کے ساتھ تنازع، پارلیمنٹ سے تنازع ہمارے سامنے ہے،
ایسے میں اس بات کے ان کو انصاف ملنے کی امید نہیں تھی اور بہت مشکل تھا کہ وہ آتے تو ان کو کوئی عدالتوں سے انصاف مل سکتا. تو یہ بات تو سب کو سمجھ تھی. اب وہ بھائی کی حکومت میں جیل میں چلے جاتے تو بھی مخالفین کے لیے بہت بڑا وائلڈ کارڈ تھا کہ دیکھیں جی اس سے بڑی کیا ثبوت ہوگا کہ اپنے بھائی کی حکومت میں بھی جیل چلا گیا ہے, یہ تو پکا ہی چور ہے. اور اگر وہ بچ جاتے تو کہتے جی بھائی کی حکومت ہی بچ گئے. لہذا میرا خیال ہے پولیٹیکلی تو وہ ایک ٹھیک فیصلہ تھا کہ اتنی ہاسٹائل جوڈیشری کے سامنے خود کو ایک پیش کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. جب آپ ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لے کر نکلے ہیں تو دوسری دفعہ اپنی گردن ان کو دینے کی کوئی خاص ضرورت مجھے تو نظر نہیں آتی تھی, کیونکہ کون سا پاکستان میں بہترین نظام انصاف چل رہا تھا کہ اگر وہ آ جاتے تو انہیں بہترین انصاف مل جانا تھا. پاکستان کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی تھیں, انہیں اس نظام انصاف پہ اعتبار ہونا چاہیے تھا. تو ایسی صورتحال تو نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ اگر نواز شریف آ جاتا تو اسے انصاف مل جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ نواز شریف کی کارکردگی پر ووٹ دیں گے کہ شہباز شریف کی کارکردگی پر ووٹ دیں گے. یہ ایک وائلڈ سوال ہے کہ نواز شریف جب اپنے لیے ووٹ مانگے گا تو وہ 2013 سے 2017 کے ووٹ مانگے گا. وہ اپنے لیے کوئی 97 سے 99 کی کارکردگی پر ووٹ مانگے گا. وہ اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگے گا یا پی ڈی ایم کی کارکردگی پر ووٹ مانگے گا. کیا ووٹر یہ نہیں سمجھے گا کہ نواز شریف تو تھا ہی نہیں؟ تو نواز شریف کا جو دور ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا کہ اس دور کا جواب دہ ہوگا. تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کے ووٹر کے لیے کاؤنٹر نیریٹو مل جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ ہماری ہم سے بات کریں نواز شریف کے دور کی 2013 سے 17 تک کی 16 تک کی جو ایک نیریٹو ہے. تو میرے خیال میں اگر تو وہ اپنے ووٹر کو جیوبلنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہا کر اس کو بیلٹ تک لے آئے, کیونکہ اور اس ووٹر کو عامر صاحب کی جو یہ بات ہے کہ جی نون کا ووٹر جو ہے وہ کم ہوا ہے, انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا نون کا کوئی ووٹر پی ٹی آئی کا ووٹر بن گیا ہے. یہ ڈویژن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نون کا کوئی ووٹر جو پہلے نون کا تھا اور آج پی ٹی آئی, یہ تو ہو سکتا ہے کہ نون کا ووٹر ڈپریس ہو کر بیلٹ بکس تک نہ پہنچے, پی ٹی آئی کا ووٹر ڈپریس ہو کر بیلٹ بکس تک نہ پہنچے, اور چونکہ آپ اپنے ووٹر کو بیلٹ میں ٹرانسفارم نہیں کر پائیں گے تو آپ الیکشن ہار جائیں گے. تو اس طرح اگر نواز شریف اپنا مکمل ووٹر بیلٹ تک لے آئے الیکشن سے پہ آ کر تو اس کے لیے یہ کافی ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا مطلب ہے کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. یقیناً پی ٹی آئی کا مکمل ووٹر بیلٹ تک نہیں آئے گا اگر عمران خان مائنس ہوگا. یقیناً باقی جماعتوں کو پرابلم ہوگی, پی ٹی آئی کی ڈویژن آئی پی پی اور پارلیمنٹیرین کی ڈویژن سے ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں اس نیریٹو میں دیکھا جائے تو یہ ایک, اور 21 اکتوبر تک بہرحال الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. جو پریشر بن رہا ہے اس وقت پاکستان میں, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت بھی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن پر بھی پریشر ہے ڈیٹ دیں, 17 ستمبر سے نئے چیف جسٹس آ جائیں گے, سب کو امید ہے کہ پٹیشنز موجود ہے, ہو سکتا ہے وہ فل کورٹ بنا دیں. تو 21 اکتوبر تک تو بہت کچھ طے ہو جائے گا. جو ڈیٹ نواز شریف نے رکھی ہے میرے خیال میں کچھ سوچ کے ہی رکھی ہے. بہرحال اس کو عامر صاحب آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے, پھر ہم انور سے بات کر لیتے ہیں. یس آئی ووڈ لائک ٹو ریسپونڈ. مزمل, دو چیزیں دیکھیں, یہ دلیل میرے دل کے لیے ماننا مشکل ہے کہ ان کی واپس نہ آنے کا فیصلہ اس بات پر مبنی تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام انصاف نہیں ہے کہ وہ انصاف کی توقع رکھ سکتے اس کے اندر. دیکھیے ناانصافی, سیاسی ناانصافی جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ صحیح ہے, بہت غلط ہے, لیکن یہ حصہ ہے, اور سیاسی رہنما کا کام ہے اس ناانصافی کا سامنا کرنا, میدان میں رہتے ہوئے اس کا سامنا کرنا. آصف زرداری صاحب نے 8-10 سال 11 سال جیل کاٹی ہے, کیا ان کو انصاف ملا ہے؟ یہ سارا یہ پاکستان کا اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ان کو مقدموں میں الجھا دیا گیا ہے ایک دم سے, ان کے حمایتیوں کے خیال میں بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا, ان کے وکیل روزانہ کہتے ہیں. سو یہ ایک اچھا نظام انصاف نہ ہونا پاکستان کے اندر, یہ تو واپس نہ آنے کی دلیل میرا دل تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. باقی بات یہ کہ اگر وہ واپس آتے اپنے بھائی کی حکومت میں پکڑے جاتے اور جیل چلے جاتے, ارے کتنی اچھی بات ہوتی نواز لیگ کے لیے. کم از کم نواز لیگ کو یہ موقع ملتا کہ نہیں جی, یہ کہنے کا موقع تو ملتا ہے نا, یہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی کہ دیکھیں ہم اس کا معاملے کے اندر جو ہے دخل اندازی نہیں کر پا رہے ہیں, اور جس طرح سے قانون اپنا رستہ لے رہا ہے ہم اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں. سو اس چیز کو تو میں نہیں مانتا. اس تبدیلی کی
میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں پر میں امبر کے ساتھ تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف کا ووٹر کم ہوا. ایک کچھ بدلا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیے یہ ایک روایتی سیاست جو پچھلے 40 سال سے چل رہی ہے نا پاکستان میں، پی ٹی آئی نے انفارچونیٹلی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے رہنما نے، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو سیاسی شعور تو کوئی نہیں دیا. انہوں نے اس کو سیاسی تربیت تو ان کی بالکل ہی نہیں کی، بلکہ بالکل ہی غلط کی ہے میری نظر کے اندر. لیکن انہوں نے پاکستان کے نوجوان طبقے کو اپنی سیاسی اہمیت کا احساس دلا دیا ہے، اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کا ان کو سامنا کرنا ہوگا. وہ جو روایتی سیاست تھی کہ ایک بھٹو خاندان چلا آ رہا ہے، ایک شریف خاندان چلا آ رہا ہے، عمران خان کے کول و فعل ٹھیک ہے عامر صاحب، ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا ہے، امبر نے بھی رسپونڈ کرنا ہے، پھر امبر کو ٹائم نہیں ملے گا. جی امبر، یہ تبدیلی ہے. جی پلیز. جی پلیز. جی مطلب میں بھی عامر صاحب میں بھی سمجھتی ہوں پاکستان بدل گیا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں 2018 سے لے کر اب تک آپ جو میرے خیال میں 35 سال سے کم عمر کا جو ووٹر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور وہ ووٹر کیا مریم نواز کو دیکھیں گے، نواز شریف کو دیکھیں گے، بلاول بھٹو کو دیکھیں گے، زرداری صاحب کو دیکھیں گے؟ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں ایز این انسپریشن. اور یہ ہم اس ووٹر کی بات شاید کر رہے ہیں جو پارٹی لوئلسٹ میں کہوں گی. ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹر ان کا اپنا پکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہے، لیکن ایسا بھی ایک ووٹر ہے، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے بہت لو رہا ہے 2018 کے انتخابات میں بھی. تو لوگ نہیں جا رہے ووٹ دینے اتنی تعداد میں جتنا ان کو جانا چاہیے. آئیڈیلی 60% سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس سے کہیں کم ہے پاکستان کی جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے. تو ان کو کیسے کنورٹ کریں، ان کو کیسے مائل کریں؟ اور میرا بھی یہی موقف ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک طرف سے ظاہر اگر شہباز شریف کی حکومت میں واپس آتے نواز شریف، تو آپ کو ایک مورلی تو آپ کہنے کو موقع مل جاتا کہ دیکھیں اپنی بھائی کی حکومت میں بھی جیل جانے کو تیار تھے. لیکن پھر آگے یہ جو انتخابی عمل ہے، جو کیمپین ہے، جو مہم ہے، اور اپنا جو ایک انہوں نے دوبارہ سے متحرک کرنا ہے اپنے ووٹر کو، وہ پھر موقع ان کو نہ ملتا. جس سے میں مزمل کی بات سے بھی اتفاق کرتی ہوں. میں نے بھی یہی پیش کیا کہ کچھ ڈگریز آف سیپریشن ان کو حاصل تھیں، اور آئی تھنک دیٹس اے کلیور پولیٹیکل اسٹریٹجی. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے عامر صاحب، دیکھیں میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ آپ کو ناانصافی کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ کو خود آ کر اس ناانصافی کے آگے اپنی گردن پیش کر دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کو انصاف کے آگے سر جھکانا چاہیے، اور اگر ناانصافی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو ناانصافی سے بچنا حکمت ہے. اور اگر آپ کو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا، وہ اکیلے تو نہیں کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں وہ یہ منطق شاید عام لوگ بھی نہ مانیں کہ جی ناانصافی بھی ہو رہی تھی تو آپ کو اپنی گردن ضرور پیش کر دینی چاہیے تھی اس ناانصافی کے آگے، اور خود کو ذبح کروا لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں شاید عام آدمی بھی اس بات کو، اور یہ منطق شاید لاجک پہ بھی نہ ہو سکے. بہرحال مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بلاول صاحب کے لیول پلینگ پہ امبر بات کریں گی. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ جو ان کی جماعت کو چاہیے تھی وہ میسر ہو گئی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکایت کی ہے کہ ان کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں میسر ہے، اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کی سابقہ حکومت میں یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت میں اتحادی جماعتیں تھیں وہ شاید جلد یا بر وقت 90 دن کے اندر انتخابات بھی نہیں جاتے، جو ان کے والد آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے برعکس ہے. تو عامر صاحب میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا بلاول بھٹو یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی گڈ گائے بیڈ گائے، مفاہمت مزاحمت والی سیاست کر رہے ہیں، یا جو بلاول بھٹو صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس میں کچھ وزن ہے؟ امبر، یہ آئی تھنک جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا تبدیلی کے، یہ اس سے
جڑی ہوئی ہے چیز. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے بیچ میں جو اختلافات سامنے آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ متضاد ان کی وہ سٹیٹمنٹس ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جینوئن ڈفرینس آف اوپینین ہے. اور وہ جو تبدیلی کی میں پہلے بات کر رہا تھا, ہم سب جس کی کا ذکر کر رہے تھے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, دیکھیں اس تبدیلی کا ایک ایلیمنٹ میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو کے اندر شاید یہ ریکگنیشن ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے جو سیاست کی جا رہی ہے, جو روایتی سیاست ہے, جس کے تحت ہم نے بہت ساری حکومتوں کو آتے جاتے بھی دیکھا ہے, کبھی 8ویں ترمیم کا استعمال ہوا ہے, کبھی عدالتوں کا استعمال ہوا ہے حکومتوں کو اس جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب شاید وہ بیمار پڑ چکی ہے وہ والی سیاست. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ اپنے آخری دموں پہ, ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں, بڑا دیر لگتی ہے ان کو جانے میں, لیکن شاید وہ اپنے آخری دموں پر ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس چیز کا زیادہ احساس ہے. اسی لیے جب وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ, انہوں نے صرف اپنی بات نہیں کی ہے, اس نے کہا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور اگر ان کی اس بات کو آن فیس ویلیو لیا جائے تو دیٹ مینس کہ وہ عمران خان کو بھی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا بنیادی اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک شفاف طریقے سے ایک جمہوری انداز کے اندر ایک انتخابات ہونے چاہیے, وہ شاید اس طرح سے نہیں ہیں, اور یہی ان کا گلہ ہے اور یہی ان کا شکوہ ہے. اور یہ باتیں وہ اس تبدیلی کے مد نظر کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں اس یہاں پر سیاست میں آئی ہے, جبکہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنے سیاسی رہنماؤں سے پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ شفافیت جو ہے وہ چاہتا ہے. سو اٹس اے نیو کائنڈ آف اے پالیٹکس. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا, وہ کہاں تک اس کو لے کر چل سکتے ہیں آگے, اس کا کیا فیوچر ہے, کیا مستقبل ہے, لیکن ان کی یہ کوشش ضرور ہے کہ وہ ایک نیا نیریٹو اپنی پارٹی کے لیے ڈیولپ کریں, اور یہ بیان بھی اسی کا ہی مجھے حصہ لگ رہا ہے. یہاں عامر صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب ہوا تھا, اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. اور پھر جب آخری میرے خیال میں جب ان کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں, اس وقت انہوں نے یہی شکایت کی تھی کہ اب وہ پرانی طرز سیاست جو ہے وہ نہیں چل سکتی. آپ یعنی کہ زرداری صاحب, نواز شریف, ہم نئے سیاستدانوں کے لیے کیا کس قسم کی سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا ان کو وزیر خارجہ ہوتے وقت یہ نظر آیا, یا آپ کو لگتا ہے یہ صرف پولیٹیکل گمک ہے؟ نہیں جی, میں پولیٹیکل گیمک اس کو نہیں سمجھتا. دیکھیں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہوگا ڈیلیبریٹ پولیٹیکل پلے کا بھی اس کو, لیکن اس کو اس لیے نہیں سمجھتا امر کہ پچھلے 16 مہینے کے اندر, پچھلے 18 مہینے کے اندر بہت لوگوں کے, جو پاکستان کی سیاست جس طرح سے اس نے کروٹیں لی ہیں, جس طرح کی کروٹیں اس نے لی ہیں, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک آئی اوپنر بھی تھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی آئی اوپنر تھا. اس میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ کسی نے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, کسی نے پہلے دیکھا نہیں تھا. جس طرح کی کانفرنٹیشن پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ لی ہے, وہ پاکستان کے اندر ہم نے پہلے سیاست کے اندر نہیں دیکھی. پس پردہ بہت کچھ ہوتا رہا تھا, لیکن کھل کر اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. اور پھر اس کا جو رد عمل معاشرے کے اندر ہوا ہے وہ بھی پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ایک آئی اوپنر تھا ان کے لیے, آئی اوپنر تھا. میں پھر یہی سوال اب مزمل آپ کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 16 ماہ گزارے بلاول بھٹو زرداری نے ان دا کوریڈورز آف پاور, ان کے لیے آئی اوپنر تھا, یا یہ بس گڈ گائے بیڈ گائے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کوئی آئی اوپنر. یہ کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اور عامر صاحب کافی معصوم اور سادہ انسان ہیں, انہوں نے بلاول کی باتوں پر یقین کر لیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے بتائیں, کیا پی ٹی آئی کے لوگوں پر سندھ میں کم پرچے ہوئے ہیں اور پنجاب میں زیادہ ہوئے ہیں, فیڈرل میں زیادہ ہوئے ہیں؟ کیا سندھ کے قائد حزب اختلاف کو جیل میں نہیں رکھا گیا اور پنجاب اور کے پی میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے؟ کیا علی وزیر پنجاب کی جیل میں رہے ہیں اور سندھ کی جیل میں نہیں ان کو رکھا گیا؟ مطلب آپ ہینڈ ان گلوز تھے, آپ نے انجوائے کیا ہے, آپ پلینگ آن دا فرنٹ فٹ تھے ود دی, تو آپ اب اس کو ڈس اون کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ علی وزیر کے گرفت کی جو جیل ہے اس کا جواب بلاول نے دینا ہے یا ہم نے دینا ہے؟ سندھ میں قید رکھا ہے اس کو, پروونشل گورنمنٹ کے پاس تھا.
میرا مطلب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری دن تک مزے لینے کے بعد میں تھو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب آپ کے سامنے کوئی پلیٹ ہے آپ پہلے چمچ پر کہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے, مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے, میں واپس کرنا چاہتا ہوں. پوری پلیٹ کھانے کے بعد جب آپ ریسٹورنٹ کے مالک کو کہیں گے یہ اچھی نہیں تھی, وہ پیسے ضرور لے گا. میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کون سا سیاستدان ہے؟ ہم تو سیاستدان نہیں ہے نا, ہمیں تو سمجھ بات صحیح کرنی ہے نا. میں تو ان کی سیاست کا ریسکیور نہیں ہوں نا کہ میں ان کی سیاست کا جواب دوں. جس نے آنیسٹلی لوگوں کو آ کر بتایا کہ یہ حالات ہیں اور پھر اپنا عہدہ چھوڑ دیا. کس نے؟ کسے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. اپنے آپ کو بلاول بھٹو زرداری نے کیا مراد علی شاہ کو سیک کر دیا ہے سی سی آئی میں نئی مردم شماری پر ووٹ ڈالنے پر؟ کیا اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے میری بطور چیئرمین مرضی کے بغیر ڈالا؟ میں 90 دن میں ملک میں انتخابات کا حامی تھا, انہوں نے سی سی آئی میں میرے سے پوچھے بغیر یہ ووٹ ڈال دیا. کیا وہ یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ مراد علی شاہ نے میرے سے پوچھے بغیر ووٹ ڈال دیا, لہذا آج ملک میں 90 دن میں انتخابات نہیں ہو رہے, یہ ووٹ مراد علی شاہ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا؟ کیا آپ بلاول بھٹو زرداری یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ میرے سے پوچھے بغیر ڈالا ہے؟ میں چھٹیوں پہ یورپ کے دورے پہ گیا ہوا تھا, پیچھے سارا کچھ ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں لگا, میں تو سیر کر رہا تھا. تو یہ کیسے آپ میرا مطلب ہے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ہوش مندی سے کام لیا ہے, انہیں یکدم وہ نیند سے اٹھے ہیں اور انہیں ہوش آ گئی ہے اور انہوں نے دیکھا او ہو یہ کیا ہو گیا ہے پاکستان میں تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور یکدم اتنی تباہی ہو گئی ہے. ہم ان کو اتنا معصوم اور ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سٹانس لے کے ہمارے سامنے آئیں گے, وہ ڈیفینڈ کرے جو کچھ ہوا ہے 16 ماہ کو. ہمیں بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لیٹس پلیز نہیں مطلب آپ اپنے جرائم آپ کی بات میں نے سن لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی بلاول کے سٹانس کو بائی نہیں کرے گا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر کو شعور آ گیا ہے, ہماری اور ہمارا نوجوان ووٹر ہے, پیپلز پارٹی اپنا ووٹر تو پنجاب میں کھو چکی ہے, سندھ کی حد تک فیوڈل. لیکن اچھا چلے میں یہاں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ, ٹھیک ہے آپ کا بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. اگر آپ اقتدار میں رہے ہیں اور آپ نے جو کچھ گزشتہ 15-16 ماہ میں ہوا اس میں آپ شریک تھے, آپ وزیر خارجہ تھے, آپ نے جب یہ قانون سازی ہوئی تھی, مثال کے طور پر ہم آرمی ایکٹ کے حوالے سے بات کر لیں, اگر ہم آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بات کر لیں تو شریک تھی پاکستان پیپلز پارٹی, سی سی آئی میٹنگ میں بھی بالکل شریک تھی. لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کئی بار اپنی والد یا پرانے طرز کی سیاست کو ریزسٹ کرنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے, لیکن وہ پھر باندھے جاتے ہیں. یہ شاید ان کو ایک موقع بھی لگ رہا ہے, اور ظاہر ہے کیونکہ ہم نے چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہوں, ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس گزشتہ 3-4 سال میں اس میں مقبولیت بھی بہت ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو ہو سکتی ہیں نا مزمل. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بلاول بھٹو صرف کمپرومائز ہی کرتے رہے ہیں اور یہ سینکلی یہ ایک پولیٹیکل گمک کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. کچھ تو وزن ہو سکتا ہے, کچھ تو کوشش ہو سکتی ہے نا. I don't think so. And before Muzammil, before you come back, I just want to add one thing. کہ اگر ہماری یہ توقع ہے نا پی ایم ایل این کے ووٹر سے کہ وہ نواز شریف کا یہ نیریٹو بائی کر لے گا کہ وہ اس لیے 4 سال باہر بیٹھے رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر انصاف کی توقع نہیں تھی, اگر پی ایم ایل این کا ووٹر یہ قبول کر سکتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا ووٹر یہ کیوں نہیں قبول کر سکتا کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے والد صاحب کی روایتی سیاست سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ضرور اگر بلاول بھٹو وزیر خارجہ نہ بنتے, اگر بلاول بھٹو حکومت کا حصہ نہ بنتے, باہر بیٹھ جاتے, تو وہ آج یہ موقف لینے کی پوزیشن میں ہوتے. لیکن اگر آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں, قدم با قدم ساتھ, یہ چیز تو شہباز شریف کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے. کہتے میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتا, میں وزیر خارجہ نہیں شہباز شریف کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے. نہیں, آپ میری بات سمجھیں, وہ اس وقت کوئی اختلاف کرتے اور تو ہم ضرور مانتے, لیکن بلاول کا یہ سٹانس پہلی دفعہ نہیں ہے.
جب نہیں بھیا بات یہ ہے وہ نواز شریف بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، ایجنٹ ہے، مودی کا یار ہے، دیکھیں نعرے لگا رہے تھے. میں یہاں یہ انہوں نے کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر دفعہ فیل ہوئے ہیں. نہیں یہ بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک بھائی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سیاست قابل قبول ہے، لیکن یہ نہیں ہے. یہ بھی مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس طرح یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں. وہ بھائی اور عامر صاحب، وقت ہمارا سیگمنٹ کا ختم ہو گیا. آپ دونوں اتفاق تو نہیں کر رہے، لیکن اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو سیاست میں چلتا ہے، کچھ کوشش ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. ہم بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے پاس اگلے سیگمنٹ میں ہم کچھ جمہوریت کی بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو خبر اینڈ تجزیہ ونس اگین. ناظرین، جمہوریت کا مستقبل اکثر ہمارے پروگرام کا بنیادی موضوع رہتا ہے. امریکن بلین جارج سورس کی اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن نے حال ہی میں ایک سروے جاری کیا ہے. یہ 30 ممالک میں، جن کی کل آبادی تقریباً 5.5 ارب بنتی ہے، اس میں لوگوں کی سیاسی رائے جمع کرنے کے لیے یہ سروے کیا گیا. اس سروے کے اندر پاکستان کے بارے میں کچھ ہمیں اچھی انٹرسٹنگ انسائٹس ملتی ہیں. کچھ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر سے. پاکستان میں کیے جانے والے سروے کے مطابق تقریباً 80% لوگ، 79% لوگ وہ جمہوری نظام کے حق میں ہیں، لیکن 56% اس کو پاکستان کے لیے بہترین نظام نہیں سمجھتے. گویا ان کا خیال ہے کہ اس جمہوری نظام کے اگر تھوڑا سا تجربہ کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تاہم اس سے ہمیں یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ فوجی حکمرانی کے حق میں ہیں، کیونکہ اس سروے کے مطابق صرف 33% پاکستانی ایسے ہیں جو کہ فوج کی حکمرانی کے حق میں ہیں. دوسری انسائٹ جو ہمیں یہاں پر نظر آئی وہ یہ کہ صرف 23% پاکستانی جو ہیں وہ شہری اور سیاسی حقوق کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے مقابلے میں لگ بھگ 40% پاکستانی ایسے ہیں جو کہ معاشی حقوق کو اپنے لیے سب سے زیادہ اہم قرار دیتے ہیں. اور ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مخلصی کی بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا یا ان سے منسوب کیا گیا یہ بیان کہ پاکستانی سیاستدان مخلص نہیں ہیں عوام کے ساتھ. تو اس سروے میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ صرف 32% پاکستانیوں کے خیال میں پاکستان کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں. تو عنبر، میں آپ کے پاس آؤں گا. پہلے جمہوریت پسند بھی ہیں پاکستانی، لیکن سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ساتھ تھوڑا تجربہ کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 میں سے صرف 1 پاکستانی فوجی حکمرانی کے حق میں ہے. تو یہ جو ہے یہ پاکستان کی آبجیکٹو ریالٹی کو آپ کے خیال میں ریفلیکٹ کرتا ہے یہ سروے؟ عامر صاحب کافی حد تک کرتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر، کیونکہ اور بھی ممالک میں جیسے آپ نے بتایا یہ سروے ہوا تھا، جو نوجوان طبقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو آمرانہ حکومتیں ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ گورننس ڈیلیور کرتی ہیں، جبکہ پاکستان میں جمہوری نظام کے حق میں ہے اس سروے کے مطابق. لیکن یہ جو تجربے کی بات کی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ بار بار پاکستانی جمہوریت کے ساتھ تجربات ہوتے رہے ہیں اور ان کے نتیجے ہم بھگتتے رہے ہیں اور اب بھی بھگت رہے ہیں. اور یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تضاد بھی جو آپ کو نظر آتا ہے. ظاہر ہے معاشی جو حقوق ہے ان کی اہمیت جب مہنگائی ہو، جب حالات مشکل ہوں، جب نوکری نہ مل رہے ہو تو وہ زیادہ اہم بھی سمجھے جاتے ہیں. لیکن یہ جو انسانی حقوق ہیں یہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں کہ اگر ہم یہ سمجھ نہیں پاتے ان کی اہمیت کیا ہے تو پھر ہم جمہوریت کو بھی نہیں سمجھ پاتے، اور اسی لیے ہم ان تجربات کے حق میں رہتے ہیں. رائٹ امبر، تھینک یو. مزمل، یہ ہمارے اس سروے میں یہ کہا گیا ہے، ہمارے تو نہیں، اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن کے سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف 32% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی رہنما عوام کے ساتھ مخلص ہے. کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں ہماری سیاسی حقیقت کو؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ لوگ جمہوریت سے مطمئن نہیں ہیں. آپ نے کہا 3 میں سے 1 پاکستانی جو ہے وہ فوجی حکمرانی کے حق میں ہے.
مجھے کبھی ووٹ میں تو یہ ریپلیکیٹ ہوتا نظر نہیں آیا. یہاں تمام فوجی آمروں نے اپنی سیاسی جماعتیں بنائی ہیں. You're right. ضیاء الحق کے نام پہ بھی بنی ہے, مشرف نے بھی بنائی ہیں. وہ کونسلر نہیں الیکٹ کرا سکے. آپ کسی کی یہاں پر پچھلے کشمیر کے الیکشن میں ایک سیاسی پارٹی نے راحیل شریف کی تصویریں لگا کر الیکشن لڑا تھا, وہ 2 سیٹیں نہیں جیت سکی. حالانکہ راحیل شریف سٹنگ آرمی چیف تھے اور جانے کی باتیں جانے تو اقتدار بھی مارا ہے. ہاں جی, تو انہوں نے راحیل شریف کی وردی والی فوٹویں لگا کر کشمیر میں الیکشن لڑا اور ان کا خیال تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ راحیل شریف کو ووٹ کے نام پہ ووٹ ڈال دیں گے. وہ 2 سیٹیں نہیں جیت سکے تھے. تو اس لیے مجھے تو نہیں لگا کہ پاکستان کی عوام نے کبھی وردی والے آمر کو وردی سمیت یا وردی کے بغیر کبھی ووٹ ڈالا ہے. نہ کبھی ضیاء الحق کے نام پر بننے والی پارٹی میں ان کا بیٹا الیکشن جیت سکتا ہے, نہ ایوب خان کا بیٹا اپنے باپ کے نام پہ الیکشن جیت سکتا ہے, نہ مشرف کا کوئی وارث اس کے نام پہ الیکشن جیت سکتا ہے. 3 بڑے آمر رہے ہیں ہمارے پاس. بٹ ویری کوئکلی یہ جمہوری نظام کے ساتھ تجربہ, ہاں یہ جمہوری نظام کے ساتھ تجربہ جو ہے نا, لوگوں کے میرا خیال ہے خواہش تو ہے نا. نہیں, خواہش نہیں ہے. میں سمجھوں جو 79% لوگ جمہوریت کے حق میں ہیں نا, یہ بہت بڑا. اتنے برے وقت میں بھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس نظام کے بڑے خلاف ہو چکا ہے, اگر 79% لوگ جمہوریت کے حق میں ہیں تو جمہوریت کا کوئی بھی نظام ہو وہ جمہوریت ہی ہوتی ہے, ووٹ کے ذریعے ہی آنا ہے نا. تو باقی یہاں پر ایک صاحب ایک وزیر اعظم آئے تھے جو کہہ رہے تھے میں صدارتی نظام لاؤں گا. آج کل اٹک جیل میں ہوتے ہیں, وہ صدارتی نظام لانے کے لیے آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میرے بعد صدارتی نظام ہوگا, وہ آج کل اٹک جیل میں ہے. رائٹ ٹھیک مزمل, ٹھیک. وی ہیو ٹو ریپ اپ ہیئر جی. بہت کچھ ہونے والا ہے, چینج آف گارڈ ہے سپریم کورٹ میں آنے والے دنوں کے اندر. اس کے بعد مزمل صاحب کا کہنا ہے اور بجا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے شاید الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے اور پھر 21 تاریخ کو میاں نواز شریف کی واپسی. ان سب پر ہماری نظر رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.